تقال الأجسام العظام به. خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر، کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو کچھ ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی عادات بدل جاتی ہے، ان کی دوستی اپنے پیارے اللہ سے ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی دوستی؟ ایسی اچھی اور انمول دوستی کہ ان کی گفتگو اپنے رب سے طویل اور اس رب کے لوگوں سے قلیل ہوتی جاتی ہے، اور پھر ایسی انمول دوستیاں ہر کسی کے نہیں ہوتی مقدر میں۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکن آسمان سے اتارا جائے گا کہ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر توکل رکھتے ہو تو دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تمہارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ دل بے چین ہے پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہیں تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم، سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔
ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی ماننی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا۔ شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین رکھنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔ سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، خاموش گفتگو ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بیاں ہر بات ہوتی ہے، چھپا کوئی راز نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات، اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا۔ وہ دل ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا۔ میں نے سب کو آزمایا ہے، اس سے بہتر کوئی یار نہیں ہوتا۔ وقت نے سکھایا ہے اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا، اس لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب، وہ تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال کرنا تو چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔
فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہے کہ لگتا ہے پوری نہ ہوئی تو سانسیں رک جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہے۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور وہ آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہوتے ہیں معجزے؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں معجزے؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے، کسی اشارے کے انتظار میں ہونا۔ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو تم، تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے کن کا وقت جب آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کیا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ تمہیں سمجھا دیتا ہے کہ ناممکنات تک پہنچ کر ہی تم ممکنات پر پہنچ پاتے ہو۔
جو رب 1 ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر کیسے رائگاں جانے دے سکتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ جی نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا کہ یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں ہوگا۔ ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلدی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین لینے نہیں دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ یاد رکھو جب اللہ کی طرف سے تمہاری من پسند چیز ملنے کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو تمہیں یہ 2 واضح نشانیاں پہلے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جان رکھو کبھی کبھی تمہارے حق میں معجزہ اور کوئی خاص بھلائی قریب ہوتی ہے تو وہ اس جگہ سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان کا گما بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب ٹوٹے دل کی امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہیں سے عرش والے کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے عزتیں، مرتبے اور محبتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ جانتے ہو کچھ معجزوں کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں صبر کی ایک طویل آزمائش گزار کر ہی دکھائی دیتی ہے اور کچھ کو جلدی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تمہیں معجزوں کی مثالیں کبھی بے وجہ نہیں سنائی جاتی، کرشمے تمہارا مقدر بھی ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا خوف تمہیں زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر ہونی ہے، اور جو بظاہر آزمائش لگتی ہے وہ اکثر کسی انعام کا اعلان ہوتی ہے۔ تمہارا رب راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا وہ ایک بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اگر آج تم سے کچھ چھین گیا ہے اور واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہے تو سنو، وہ مہربان کبھی کبھی تم سے کچھ چیزیں اس لیے بھی دور کر دیتا ہے تاکہ حصول مقصد کی بے قراری اور خالی دمن کی یہ بے بسی تمہیں اس مہربان رب کے آگے سجدریز کر دے۔ کیونکہ جب تم اللہ سے اپنے دل کی شیئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہو اور اسے اپنا دوست بنا لیتے ہو تو اللہ بہت جلد آسانی اور سہولت کے راستے کھول دیتا ہے۔ مصائب ہٹ جاتے ہیں اور مشکلیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں تمہارے بہترین وقت پر پسندیدہ چیز عطا کروں گا، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور بے شک وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے نصیب میں آخر اتنی آزمائشیں کیوں، میں ہی خالی ہاتھ کیوں،
تو یاد رکھو تمہارے رب نے ہر انسان کا نصیب اور اس کی تقدیر میں الگ الگ چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ ہر کسی کی خوشی اور غم کا سبب الگ الگ لکھا ہے۔ تم کبھی مایوس ہو کر کسی کے نصیب کو دیکھ کر اپنے نصیب کا فیصلہ مت کرنا، اور کسی کا اچھا دیکھ کر اپنے برے کا شکوہ مت کرنا، اور کبھی کسی کا برا دیکھ کر اپنے اچھے ہونے کا دکھاوا نہ کرنا، بلکہ اپنی کہانی پر توجہ کر کے صبر اور یقین کے پابند رہنا، کیونکہ تم سے چھین کر کسی کو نہیں ملے گا اور کسی سے چھین کر تمہیں نہیں ملے گا۔ یاد رکھو اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور ان میں کوئی کمی اور نقص کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور جو اندیشے آج تمہیں لاحق ہے اور جن آزمائشوں سے آج تم گزر رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آج تمہیں کسی چیز کو کھونے کا دکھ یا کسی کو پانے کی خواہش تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں تو سنو، واصف علیہ واصف فرماتے ہیں کہ تم چھوڑ جانے والے کو اپنے غصے اور غضب اور رنج و عالم دکھا کر کبھی مطمئن نہ کرنا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں افسردہ رکھے، تم اس کی دیرانہ خواہش کو پورا نہ کرنا کہ ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل آئے، کیونکہ بعض دفعہ غیر اللہ کا عشق تمہارے دل کا عذاب بن جاتا ہے۔ تو جب بھی یہ روحانی بیماری عروج پر جانے لگے تو تم اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں جلد ایک پوشیدہ راستہ دکھائے گا اور تمہیں سکون قلب عطا کرے گا۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، جو کچھ بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ عنقریب کچھ ایسا بھی دے گا جس کے پانے کا تم کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اگر تم اللہ سے اپنی کوئی من پسند خواہش پوری کروانا چاہتے ہو نا، تو یہ 3 کام آزما کر دیکھو۔ تم ایسا دروازہ بنو جس سے خیر داخل ہو سکے، اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسی کھڑکی بنو جس سے روشنی گزر سکے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو ایسی دیوار بن جاؤ جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت تمہاری اپنی منزل کو خوبصورت اور آسان بنا دیتی ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی من پسند چیز نوازنا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں رونما ہو رہا ہے اور جو چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ پھر بندے کا ایمان اس بات پر اور بھی پختہ ہونے لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا رب ایک بہترین راستہ مجھے دکھائے گا۔ تو جان لو کہ یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ تم ہی وہ خوش قسمت ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو اس کی آزمائش گزار کر عنقریب وہ نعمت پانے والا ہے جو اس کے رب نے اس کے آنسوؤں اور صبر پر عطا کی ہے۔ یہ سب اللہ کے پلانز ہے اور اس کی تم سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اسے ضرور ملے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جانتے ہو من پسند عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں؟
تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگے وہ کبھی قبولیت اور نعمت سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر سے پاک گفتگو، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا معجزے کی بڑی دلیلیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا پر راضی ہوتا ہے جو اس کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں جو تمہاری من پسند چیزیں تمہیں اللہ کے در سے بآسانی دلوا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دیا ہو۔ ممکن ہے صبر کے بدلے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے بار بار مانگتے ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی معجزے کا وسیلہ ہوں اور اللہ اپنا کن فرمانے ہی والا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور تمہارا رب تنگی کے بعد آسانی و فراخت بھی کر دے گا، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا بے شمار توکل اور ان گنت دعائیں تمہاری خزاں بھری زندگی میں وہ بہار لانے والی ہے جو تمہاری کہانی کو ایک خوبصورت حقیقت میں بدل کر خوشیوں کا سہارا جہاں عطا کرے گی انشاءاللہ۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ اور تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو سب غم بھلا دیتی ہے، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہے اور پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہے۔ اس لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ کبھی کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لیے بہترین نہ ہو۔ وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین نوازنے والا ہے۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کی طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا کرے، آمین۔ سب سے بہترین مددگار تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، سب سے بہترین مددگار تمہارے اپنے ہاتھ ہیں۔ جب تم اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکو تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اپنے رب کے آگے اٹھاؤ اور دعا کرو۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ وہ کبھی نہیں توڑتا، کبھی نہیں گراتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بالکل خاموشی سے، کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھے کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے۔
یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، مدد کے لیے اسے پکارا جاتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں ہوتا۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جاننے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے دلیلیں بھی لکھنے نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ بس سب کا دوست ہے، سب کا مددگار۔ پتا بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے۔ ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکے۔ اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ دکھ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں تکلیف ہو یا ہم روئیں، دکھ تو بہت سے سبق سکھا دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے یہ دکھ جب ہی ختم ہونے لگتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جب ہم وہ سب سمجھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتے نظر آئے گی۔ اس رب نے تمہیں دھتکارا ہے نہ ہی انکار کیا ہے، فقط حکم و صبر و انتظار دیا ہے۔ جب خیال مناجات ڈالا ہے اس دل میں تمہارے تو یقیناً بہت بڑا انتظام رحمت کوئی اس نے کیا ہے۔ گھبراؤ نہیں کہ یہ تو ہیں محض وقتی آندھیاں، تمہیں اپنی قربت نوازنے کو ہی اس رب نے یہ امتحان لیا ہے۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہے۔ پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ وہ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تمہیں تب نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے، بہت جلد اللہ تمہیں
وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ جب تم غم سے پریشان ہوتی ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتی ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کے کہ میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہی ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے نہیں گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تکلیف تمہیں اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائے تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا۔ وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دے جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے۔ وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و خطار روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پھر جب ساری کوششیں کر کے وہ ہار چکا ہوتا ہے تب اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں،
اللہ نے سارے رشتوں کی حقیقت اس پر عیاں کر دی ہوتی ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور اس کی اب طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے یقین کو کبھی بھی ڈگمگانے نہیں دینا۔ اس سے مانگنا تو بلا قرض مانگنا، اس سے مانگنا تو بے حساب مانگنا، یہ نہ سوچنا کہ وہ دے گا بھی یا نہیں، سوچیں صرف اپنے تک محدود رکھنا۔ اس سے مانگنا تو دل کھول کر مانگنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کتنا گنہگار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والے نے آسمان مانگا ہے یا زمین، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والا میرے کتنے قریب ہے۔ وہ تمہارے یقین کو آزماتا ہے۔ تم چاہو تو اس سے آسمان کی فرمائش کرنا، وہ ستاروں سمیت پورا آسمان تمہاری جھولی میں بھر دے گا۔ تم یقین کو اس کے سپرد کر کے دیکھنا، یقین سے کہانی کو فیکن تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ تم بس اس کے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہارے انتظار کی لذت تمہیں تمہاری منزل تک کا پتہ دے دے گی۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ آج کچھ نہیں ہے، کل سب ہوگا، صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو۔ وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔
جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہے، لیکن جب قبول ہوتی ہے تو دکھائی بھی دیتی ہے اور سنائی بھی دیتی ہے۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا تو پتہ صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو بس صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب ہم بہت اذیت میں ہوتے ہیں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ کچھ لوگ رات کو یہ یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گا۔ ایسا یقین کیوں نہیں کر پاتے اللہ پر کہ اس نے جو سوچا ہے اچھا سوچا ہے، بہترین سوچا ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کیا یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا، وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا، وہ قرار دے گا۔ وہ تمہارے دل کے ہر چبھی تکلیف جانتا ہے۔ تم کہاں کہاں چپ رہے، کہاں کہاں صبر کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں قرار آ جائے گا۔ یقین رکھو صرف اس ذات پر، وہ تو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی بات ہے سب بکھرا پڑا ہے تو اپنے رب پر چھوڑ دو کہ میرا رب جانے اور اس کا کام جانے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ یقین رکھو وہ تمہاری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔